بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک ایسا واحد المیہ ہے کہ جس کا رد عمل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کربلا آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی معجز نما ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی سحر آفریں ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ کربلا صدیوں سے لکھی جا رہی ہے۔ ہمیشہ اس میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کی بات آتی ہے تو حسینی برہمنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دراصل شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو غم حسین میں ہر سال اشک بار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ حسینی برہمن کی حقیقت کے بارے میں تاریخی شواہد یا ثبوت فراہم کیے جانے مشکل ہیں، کیونکہ حسینی برہمن کی تاریخ خاندانی روایات اور ورثے میں ملنے والی کہانیوں سے تشکیل میں آئی ہے۔ حسینی برہمن کے مطابق ان کے آباء و اجداد میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے۔ اس سلسلے میں برصغیر کے معروف دانشور انتظار حسین نے اپنے ایک انگریزی کالم برہمن ان کربلا میں لکھا ہے کہ وہ بھی پہلے حسینی برہمن کو صرف ہندو افسانہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، جس پر ایک خاتون پروفیسر نونیکا دت نے انہیں بتایا کہ وہ خود حسینی برہمن ہے۔ ان کے جد امجد راہیب دت اپنے 7 بیٹوں اور دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کی جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں ایک یعنی راہیب دت بچ کر واپس آئے۔ وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیال کوٹ کے ایک گاؤں کے مقام پر آباد ہوئے۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان ہندوستان میں چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ خاتون پروفیسر کے مطابق مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی انہی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے۔ حسینی برہمنوں کی روایات کے مطابق ان کے اجداد عرب سے تجارتی تعلق رکھتے تھے۔ دور نبوت سے پہلے جو تجارتی قافلے سندھ سے مکے جاتے ان میں یہ ہندو برہمن بھی جاتے تھے، جبکہ دت خاندان ہندوستان کے تاجروں میں شمار ہوتا تھا جو ہندوستان سے مسلح جات، عطریات اور کپڑا وغیرہ لے کر دوسرے ملکوں کو جاتے اور فروخت کرتے اور وہاں کی سوغات ہندوستان میں لاتے۔ سن 61 ہجری میں یہ قافلہ جو تقریباً 300 تاجروں پر مشتمل تھا، سفر کرتا ہوا عراق کے شہر کوفہ پہنچا اور چند دن قیام کر کے اپنی اشیاء وہاں فروخت کی اور وہاں سے اگلی منزل کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ کوفہ سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چاروں طرف فوج تعینات ہے اور کسی طرف بھی راستہ کھلا نہیں۔ اس قافلے کو وہیں روک لیا گیا۔ قافلے والوں نے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ حکومت کے خلاف حسین بن علی نے بغاوت کی ہے، لہٰذا ان سے جنگ کی جائے گی۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اگر تم ہمیں آگے نہیں جانے دیتے تو واپس کوفہ جانے دو تاکہ ہم اختتام جنگ تک امن سے رہ لیں۔ فوجیوں نے کہا کہ اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر تمہیں واپس جانے دیا تو تم لوگ کوفہ کے لوگوں کو جاسوسی کرو گے، اس لیے اب تم واپس نہیں جا سکتے اور جنگ کے خاتمے تک اب تم یہیں رکو گے۔ چاروں ناچار یہ لوگ وہیں رکے۔ جنگ ہوئی اور جنگ کی خبریں ان لوگوں کو ملتی رہیں۔ ہر ہستی کی شہادت اور شجاعت کے قصے بھی یہ لوگ سنتے رہے۔ ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے حق پرست رفقا سے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ راہیب دت اور اس کے 7 بیٹوں اور ساتھیوں نے تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنا سامان دیا اور خود امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کربلا تشریف لے گئے۔ اس گروپ نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کی طرف سے اس جنگ میں شرکت کی۔ راہیب دت کے 7 بیٹے اور ساتھی کربلا میں قربان ہو گئے، جبکہ راہیب دت کو گرفتار کیا گیا، بعد میں رہا کر کے قافلے والوں کے سپرد کر دیا گیا جو اس وقت وہیں موجود تھا۔ حسینی برہمن کی روایات میں ہے کہ
کہ راہیب دت کربلا سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملا۔ جب اس نے انہیں بتایا کہ میں اصل میں برہمن ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم آج سے حسینی برہمن ہو اور ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ جب راہیب دت واپس پہنچا تو وادی سندھ میں ہندوؤں کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا جس کا نام حسینی برہمن تھا۔ یہ ہندو ہیں مگر اپنا تعلق امام حسین علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ حسینی برہمن آج بھی موجود ہیں اور ہر سال محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تاریخ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا مگر حسینی برہمن کے نام سے یہ لوگ سندھ اور برصغیر میں موجود ہیں۔ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔